بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، جولائی 6 سے لے کر تو 13 جولائی تک کا یہ ہفتہ ہے۔ یہ ہفتہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہفتہ ہے، وہ ایک کہتے ہوتے ہیں نا کھڑکی توڑ قسم کا ہفتہ۔ اس ہفتے میں اتنے ایونٹس ہونے والے ہیں، کاسمک ایونٹس اتنے زیادہ ہونے والے ہیں، اور انٹینس کوریوگرافی ہے کاسمک کے، بندہ کہتا ہے کہ یہ مطلب جو بھی ہو جائے پھر وہ کم ہے۔ فار ایگزامپل تقریباً 6-7 سال بعد یورینس گھر بدل رہا ہے، اس نے جیمنا میں آ جانا ہے۔ جیمنا میں آنے کے بعد اس کی جو بالکل ہی اس کا جو سیناریو ہے نا، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے یورینس کی، وہ بہت 180 ڈگری پر چینج ہوتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں جوپیٹر اور یورینس پر الگ سے بات کروں انڈیویجول سائنس کی، بیکاز یہ 7 سال کے لیے جیمنا میں آیا ہے اور اس کی بہت سٹرونگ امپیکٹس ہونے والے ہیں۔ خیر یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد جیمنا میں ہی یورینس بھی آ گیا ہے، اور وینس نے بھی ٹرانزٹ کر کے ٹورس سے اپنے گھر سے جیمنا میں آ جانا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا کاسمک ایونٹ وہ ہے سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا ایریز میں، اور اس سے کچھ مہینوں بعد چلے جانا ہے واپس پائسس میں۔ اس کے بعد پورا چاند ہوگا کیپریکارن میں، اور پھر مرکری جو ہے وہ اسٹیشنڈ ہے، کیونکہ مرکری نے 17 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہونا ہے، سو یہ اسٹیشنڈ ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ سلو کہہ لیں، اسٹیشن کہہ لیں، رکا ہوا کہہ لیں، ریٹروگریڈ بفور ریٹروگریڈیشن سے پہلے پلانٹ اسٹیشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مرکری اسکوائر میں رہے گا سیٹرن کے ساتھ، اسٹیشن مرکری ریٹروگریڈ سیٹرن کے ساتھ اسکوائر میں رہے گا۔ نیپچون بھی جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، اور پلوٹو بھی ریٹروگریڈ ہے۔ سو اتنی زیادہ جو اس وقت کاسمک چیزیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ جو اینگلس بنتے ہیں، جو ایسپیکٹس بنتے ہیں، جو نظرات ہوتی ہیں، موومنٹس ہوتی ہیں، ان کی اپنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ سو ابھی جو یہ ٹائم ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے بریکنگ نیوز، دس از واٹ جو لاسٹ ویک میں نے آپ کو بڑا تفصیلی پولیٹیکل میں نے بات کی تھی، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیج سیٹ ہونے والا ہے۔ یہ سٹیج سیٹ ہو جائے گا بڑے ایونٹس کے لیے، جیسے ہی یورینس آتا ہے جیمنا میں اور ڈگریاں پکڑتا ہے، تھوڑا سا آگے چلتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے جولائی کے بعد اگست، سپتمبر اینڈ اکتوبر، یہ 3 مہینے بڑی تبدیلیوں کے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی میں آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں جولائی اگست کی جو اہمیت ہے ہمارے پاکستان کے لیے۔ سو یہ جو ٹائم جس میں ہم داخل ہو گئے، اب ہوں گے ایونٹس، اب ہوں گی جنگیں، اور اب ہوں گے معاملات جو ابھی ہم نے سوچے بھی نہیں ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں رولز آر مینٹ ٹو بی بروکن، اصول یا قانون بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو توڑا جائے۔ یہ سائیکی ہونے والی ہے اس دنیا کی۔ قانون کی کوئی حیثیت آل اوور دا ورلڈ، میں یہ بات کر رہی ہوں، قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور اس کو توڑنا سمجھا جائے گا کہ اس کو ہم نے توڑنا ہے۔ حکومتوں کے خلاف بہت زیادہ حکومتوں کے خلاف آپ دیکھیں گے، وہ تو خیر اسی ہفتے سے شروع ہو جائے گا، پوری دنیا میں حکومتوں کے خلاف بغاوتیں شروع ہوں گی، جیسے تحریکیں شروع ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی پورے چاند کے بعد، یہ جو پورا چاند ہے اس کے بعد پاکستان میں بھی کوئی بہت بڑی تحریک سر اٹھائے گی۔ اور یہ بڑی تحریک جو سر اٹھا رہی ہے، اس نے سر اٹھانا ہے مڈل لیول سے۔ ایک ہوتا ہے نا لیڈرز، اور ایک ہوتا ہے عوام، ایک بیچ میں ہوتا ہے مڈل، جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوتے ہیں، وہاں سے، اور پھر عوام کے ساتھ، اور پھر یہ آگے چلے گی۔ اس کو آپ سیمی لیڈر کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لیڈر لیس موومنٹس دنیا میں، یہ والی جو موومنٹس ہیں یہ سیمی لیڈر لیس ہیں، چھوٹے چھوٹے لیڈرز ہوں گے جو اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے بعد جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو لیڈروں نے گڑھے اپنے لیے کھودے تھے اس میں ہی گریں گے، یہ بھی میری بات آپ یاد رکھیے گا۔ آل اوور دا ورلڈ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کا چیزیں بیک فائر کریں گی، بیک لیش ہوگا۔ جو قدم آپ نے اٹھایا، جو قانون آپ نے پاس کیا، وہ آپ ہی کو گھیرے میں لے لے گا، آپ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود جا گریں گے۔
یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ بات نظر آتی ہے، اور آپ کے اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے. بہت سارے جو آپ سمجھ لیجئے لیڈر ہیں وہ اس چیز کو فیس کریں گے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں جنگ انڈیا پاکستان کی بارڈرز پھر ریڈ الرٹ دکھائی دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھر دونوں ملک جو ہیں یہ ایک جنگ کی کیفیت میں آ گئے ہیں. حملے ہوں شاید اگست میں، لیکن ابھی ریڈ الرٹ تھریٹ اس میں دونوں ملک آ گئے ہیں، اور ایران بھی جو ہے وہ بھی ریڈ الرٹ ہے. اس کا بھی جو اسرائیل پر غصہ نہیں اترا، یا ابھی اس نے بھی کوئی بہت بڑی موو لینی ہے ان دا منتھ آف جولائی. ایٹمی دھماکہ کر لے گا یا وہ سم موو ایسی کرے گا کہ دنیا حیران اور ششدر رہ جائے گی. ان ایکسپیکٹڈ موو ہے ایران کی طرف سے، اور اس کو ہینڈل کرنا ابھی مشکل ہو جائے گا. پھر ہم چلتے ہیں اس کی طرف. رشیا، پاکستان اور چائنا، ان دونوں میں کوئی الائنس دکھائی دیتی ہے، کوئی معاہدہ دکھائی دیتا ہے. سم تھنگ آن دا اپر لیول. آج میں لیولز دیکھ رہی تھی پیرامڈ بنا کے کہ کس لیول پر کیا مسئلے ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں. تو جو اپر لیول ہے نا اس پر یہ الائنس ہو رہی ہے. اپر لیول کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس میں ٹاپل ہے، لیڈر فالز ہے. بہت سارے لوگ اپنی جگہ سے ہلتے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو یہ فیصلہ آیا ایک پی ٹی آئی سے اس کی سیٹیں لے لینے والا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کسی کا پرو نہیں ہوں، میں صرف اپنی کیلکولیشن پر بات کرتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اسے سیٹیں چھین لی جائیں گی، اور حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس سے یہ سیٹیں مل بھی جائیں گی. کیونکہ ایک جو بڑی گیم پلان کی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی گیم حکومت جو پلان کر رہی ہے اس میں کامیاب ہو. سو یہ تو راؤنڈ اپ تھا. اور جو پورا چاند ہے یہ 10-11 جولائی، یہ جو تاریخیں ہیں انہیں یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ تاریخیں ہیں. پورا چاند کیپریکارن میں ہونا ہے، اور اس پورے چاند کے بعد تبدیلیوں کا ایک سلسلہ ہے. اور جولائی اگست 2 مہینے بہت ہی سیریسلی امپورٹنٹ ہے. آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ اگر مختلف، کیونکہ تمام سیاستدانوں کے ذائچے میرے پاس بنے ہوتے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ پلیئر ہوتا ہے میں اس کا ذائچہ بنا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. اور آپ جیسے لاسٹ ویک میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا، ویسے میں کبھی کبھار ہی کرتی ہوں اس طرح کی. بٹ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا. عمران خان کے بارے میں 2 سال سے کہہ رہی ہوں. میرے ایک نیچے ویور نے کہا کہ آپ 2 سال سے عمران کو آزاد کرا رہی ہیں. میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نہیں کرا رہی. یہ اس کے ذائچہ ہے، یہ اس کے ستارے ہیں جو اس کو آزاد کرا رہے ہیں. اور میں نے صرف آپ کو بتانا ہے، صحیح یا غلط یہ ہوتا چلتا رہتا ہے. جو میری بات غلط ہوتی ہے میں ایڈمٹ کر لیتی ہوں. مگر عمران کے بارے میں میری بات غلط اس لیے نہیں ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے. وہ آج چاہے وہ جیل سے باہر ہو، بیکاز اس کا ستارہ جیل میں بند ہونے والا نہیں ہے. ایز لانگ ایز ہی لیو اس نے اقتدار میں ہی رہنا ہے. اور وہ جیل میں کیوں بند ہے اس میں اس کی اپنی مرضی ہوگی. وہ آج چاہے وہ آج نکل آئے، وہ کل چاہے وہ کل نکل آئے. I'm just reading his chart. تو اس کے علاوہ اس کے جو آپ اس کے جو لوگ ہیں جیسے علی امین گنڈا پور، ان کا بھی میں نے ذائچہ بنایا. وہ لیو ہے علی امین گنڈا پور. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے عمران باہر آئے گا، عمران اور گنڈا پور کے ذائچے میں دیکھتی ہوں تو دونوں ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عمران اسے فارغ کرے گا یا عمران اس کو کچھ اس کی حکومت یا اسے نتھنگ. آئی سی گنڈا پور ان پی ٹی آئی فار اے لانگ ٹرم. اور اس کے بعد پھر اور اگر کسی کا آپ نے پوچھنا تو مجھے بتائیے گا میسج میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گی. اب چلتے ہیں آپ کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرح. ویکلی ہاروسکوپ میں یہ ہفتہ جو ہے یہ ایکچولی ایک جنرل بات جو سب زوڈیاک سائنس کے لیے میرے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ ایک جنرل مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے. باتیں جیسے آپ
blunt, everybody is blunt, everybody is straightforward, everybody is saying جو انہیں نہیں کہنا چاہیے. جیسے slip of the tongue ہوتی ہے, جو بات دل میں ہے زبان سے نہیں نکالنی وہ زبان سے نکل جاتی ہے. لڑائیاں, جھگڑے, ٹکراؤ, چوریاں, مہنگائی, lawlessness, اور احتیاط کریں, ہر طرح کی احتیاط کریں. اپنے جو گارڈز ہیں انہیں زیادہ اسٹرانگ کر لیجئے, کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے یہ تھوڑا سا شیکی ہے, برنگنگ اے لاٹ آف جسے آپ کہہ سکتے ہیں ارتھ کویکس. تو اپنی حفاظت, اپنے پیاروں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے. یہ کوئی ہفتہ بہت ایسا نہیں ہے جسے ہم پیسفلی گزار سکیں. اب موو کرتے ہیں انڈیویجول سائنس کی طرف, اور سب سے پہلے ہمارے ایریز دوستوں کے لیے جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ لوگ جو آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں, آپ کے پیارے ہیں, آپ کے اپنے ہیں, آپ کے بہن بھائیوں کی طرح جو لوگ ہیں یا رشتے ہیں, ان کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے انہیں چھوڑے نہ. لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ رشتے توڑنے نہیں ہیں, رشتوں کو جوڑنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ بار بار آپ کے ذہن میں ایک وائب آتی ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دو, اس کو بھی چھوڑ دو, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. آپ کا نیگیٹو جو یادیں ہیں نا, اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا, اس نے, وہ آپ کے ٹریگر ہو سکتا ہے اس ہفتے ہوئی ہوں. ماضی آپ کو بہت یاد آ رہا ہو اور اس کے حوالے سے آپ کچھ حالات کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے اپنے گھر میں نیپچون سیٹرن دونوں ریٹروگریڈ ہیں. تو نیپچون اور سیٹرن دونوں جب آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہیں, تو ویسے بھی آپ کے لیے جو بیسٹ مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ سیلف مینجمنٹ کریں, ٹائم مینج کریں, اور اپنے آپ کو اسپیس دیں. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ڈیپ سوچیں, کوئی بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو, کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ٹائم دیں, اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں لوگوں کا. شاید اورا آپ کو تنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ انرجی سینسیٹیو بھی ہوئے ہوئے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی انرجی ایبزارب کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے اندر چیزیں ٹریگر کر دیتی ہیں. اس سے بھی کیئرفل رہیے گا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے اندر جو آپ کی چھٹی حص ہے اس پر آپ کا فوکس رہے. جو آپ کی چھٹی حص, فرسٹ امپریشن, جو آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے اس کو آپ زیادہ غور سے سنیں. آپ کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں, بیکاز آپ کے چھٹے گھر میں مارس اور ساؤتھ نوڈ کیتو, مریخ اور کیتو کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہیلتھ کی بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جیسے آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, اپنی موچ کے لیے جیسے ہو گئی, چوٹ لگ گئی, کیئرلیسنس سے بچے, غفلت سے بچے. ہو سکتا ہے کہ نیگلیجنس سے نہیں ہو جاتی, کوئی حادثے ہو جاتے ہیں, آپ نیگلیجنٹ ہیں, آپ سبزی کاٹ رہے ہیں, آپ کا چوری سے ہاتھ کٹ جاتا ہے, اس طرح کے معمولی نیگلیجنٹ قسم کے واقعات آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں. اس کا خیال رکھیے گا. اور یہ جو آپ کا ذہن میں بار بار سچویشن آتی ہے, توڑ دو, ختم کر دو, اڑا دو, اس کو کام ڈاؤن کریں. اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا کر رکھیے کہ جو ہے نا کیوس, اس میں بھی میتھڈ ہوتا ہے. کتنا بھی آپ کا اندر کیوس ہے, کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ان میڈنس. سو اس میتھڈ اینڈ میڈنس پر فوکس کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے راستے کھلیں گے, اپرچونٹیز بہت زیادہ آپ کو ملیں گی. یونیورس از کنیکٹڈ ود یو ان اے وے کہ آپ ڈفرینٹ سوچیں, آؤٹ آف دا باکس آپ کی مدد ہوگی, اور وہاں سے مدد ہوگی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں کہ یہ مدد میرے لیے آ سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی جو بھی میں نے آپ کو بتایا, ڈپریشن اور اینگر ہے, اور وہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, ٹاکسک لوگوں سے, یا وہ لوگ جیسے اداس لوگوں سے یا ٹاکسک لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں. لو وائب میں آپ کا جو وینس ہے وہ آپ کے سیکنڈ سے تھرڈ ہے, اس میں آ گیا ہے. آپ کی گفتگو, آپ کی بات چیت, آپ تو گنجے کو کنگھی بیچ سکتے ہیں, گفتگو اس لیول پر آپ کی ہے. سو اپنی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کے اندر آپ کے رشتوں میں ہے تو اسے آپ دور کر سکتے ہیں. ان دونوں لازمی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے ساتھ ایک گولڈن سٹرن کیری کریں. یہ تھمبل ہے, یہ ایزیلی مل جاتا ہے, یہ بھی گولڈن سٹرن ہے. اس میں اگر آپ کینڈل جلا لیتے ہیں یا اس طرح کا گولڈن سٹرن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس ٹائپ کا, یا یہ ایک تھمبل آپ کے ہاتھ میں ہوا, آپ اسے کیری کریں آل دا ٹائم. یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے, ایزیلی مل جاتا ہے. اور کوشش کریں کیونکہ ستمبر اکتوبر تک ابھی نیپچون نے اور سیٹرن نے آپ کے ساتھ
کھلواڑ کرنا ہے. سو یو نیڈ اے گولڈن سٹر یا کلیئر کوارٹز. یہ کام ڈاؤن رکھتے ہیں. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ایک آپ نے بیلنس دیکھا ہوگا, بیلنس ترازو کہہ لیں, اس کے پلڑے برابر ہیں, کیونکہ آپ کو اس وقت بیلنس کی ضرورت ہے. آپ کو یہ انرجی چاہیے جو آپ کی زندگی میں بیلنس کریٹ کرے اور آپ اپنے اور دنیا کے درمیان جو یہ کیاس مچنے لگا ہے اس کو کنٹرول کر سکے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو, ہر ایسی چیز جو باہر کی ہے اسے باہر ہی رہنے دیں. اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک صاف ستھرا کلین ماحول پیدا کریں, بات چیت کریں, وقت اچھا گزرے گا. اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ انسان مشینوں سے بہت بہتر ہے. اور اس کے بعد اڑتے پرندوں کے لیے کچھ پانی اور کچھ دانے کا انتظام کریں. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اگین امپورٹنٹ. اس کی بہت ساری وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ آپ کا اپنا رولر تقریباً 18 مہینے یا 1.5-2 سال کے بعد آپ کے اپنے گھر میں آیا تھا. کچھ ہفتے اس نے آپ کے ساتھ گزارے, آپ کے لیے بہت پلیزنٹ سچویشن یا جو واٹ ایور. وینس کا آپ کے اپنے گھر میں ہونا ایک ایکسٹرا چارمنگ کر دیتا ہے ٹورس کو, لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. سو اب وہ آپ کے گھر سے اس ہفتے نکل کر چلا جائے گا آپ کے دوسرے گھر میں, اور آپ کے لیے بریکنگ نیوز, بگ نیوز, گریٹ نیوز. یورینس اس ہفتے آپ کا گھر چھوڑ دے گا. یورینس رول کرتا ہے آپ کے 10ویں گھر کو, اور پچھلے 7 سال سے وہ آپ کے گھر میں تھا. وہ اور کریں تمام ٹورس لوگ, پچھلے 7 سال ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے ایسے تھے جسے رولر کوسٹر ہوتا ہے. زندگی پوری 180 ڈگری پر چینج ہوئی, حالات ایسے انسٹیبل, اور ہم آپ کو مسلسل بتا رہے تھے کہ یورینس اب ریٹروگریڈ ہے, یورینس اب یہاں پر ہے, اب یہ سچویشن ہے یورینس کے ساتھ مارس. سارا کچھ آپ کے ساتھ چلتا رہا. کیتو بھی یہاں, راہو بھی یہاں رہ کر یہاں سے موو کیا اس نے. لیکن اب جو کہانی بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ یورینس یہاں سے چلا گیا اور آپ کی زندگی میں پیس اور سیٹلمنٹ آ جائے گی. تھوڑی سی ڈگریاں پکڑ لیں. یہاں سے یورینس نے موو کرنا ہے یہاں سے 8 جولائی کو. 8 جولائی کو وہ 0 ڈگری جیمنائی میں ہوگا, اور جب وہ جیمنائی 0 ڈگری تھوڑا سا آگے چلا جائے گا تو پھر آپ کی زندگی آہستہ آہستہ, جیسے آپ کو سانس آنے لگے گی, آپ سٹیبل ہونے لگیں گے, آپ کی زندگی بہتر ہونے لگے گی. تو اب کچھ سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ آپ کو آپ کی انکم میں اضافہ, جو پچھلے 7 سالوں میں آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے کمانا ہے, بیکاز آپ نے کمانے کے نئے طریقے سیکھے. 7 سال پہلے جو آپ کا کریئر تھا, یا 7 سال پہلے جیسے آپ ورکنگ کرتے تھے, اب آپ اس طرح نہیں کرتے. بہت زیادہ تبدیلیاں, اس کو اب آپ لانچ کریں گے. سو یہ ٹائم جو آپ کے لیے ہے, یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم بہت عرصے بعد آیا. یورینس کا آپ کے گھر سے بدلنا, گھر بدلنا, آپ کے گھر سے نکلنا. جو مین چیز ہے نا, ٹورس لوگ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے, لیکن اب کی تبدیلی, بہت تبدیلیاں آئیں. اب تبدیلیوں کو جو ہے ایکسیپٹ کر کے تو موو آن کریں. اب دس از ٹائم فار یو کہ آپ نے موو آن کرنا ہے اور ایموشنل اوور ری ایکٹ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے آپ کسی چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ری ایکشن دے دیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے ری ایکشن ہوں, اور جو آپ کے لیے آپ کے لیے یعنی لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو. اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھیے. کوشش یہ کریں, ہوتا ہے نا کچھ لوز اینڈز ہوتے ہیں, ان کو بند کریں. چھلنی میں جو سوراخ ہیں آپ کی زندگی میں, ایسا لگتا ہے چھلنی ہے, اس میں سے سوراخ ہے جس میں سے آپ کا پیسہ اور آپ کی بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں. کوشش کریں کہ آپ ان سوراخوں کو اس ہفتے آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے موقع ملیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آخر آپ کا چور کون ہے, آپ کا مجرم کون ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ٹورس دوست جب کچھ ٹریول کا پلان کریں گے اس ہفتہ, ہو سکتا ہے وہ باہر نکلیں. کچھ چھوٹا موٹا ٹریول آپ کا اس ہفتے کا دکھائی دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ٹریول کے ساتھ آپ کا جاب سچویشن جو ہے, جاب کہہ لیں یا جاب کہہ لیں, یا جاب کے ساتھ آپ اپنا روٹین کہہ لیں یا اپنی جاب کہہ لیں, اس میں کچھ ایشوز سیریس ہو سکتے ہیں. آپ کو بہت کیئرفل رہنا.
اور یہ کہ کیئرفل رہنا ہے اور بیسیکلی کوشش کریں کہ آپ پیسفل رہیں، کیونکہ ٹورس کی نشانی ہوتی ہے بل، بگ بیل. بیل جب بپھرتا ہے نا، جب اس کو غصہ آتا ہے تو کسی کے قابو میں نہیں رہتا، اپنے قابو میں بھی نہیں رہتا. آپ کوشش کریں کہ کوئی آپ کو قابو کر سکے یا نہ کر سکے، آپ خود اپنے قابو میں ضرور رہے. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ آپ جو یہ دن ہیں آپ کے لیے، ان دنوں میں دو بہت بڑی خوشخبریاں آ سکتی ہیں. یونیورس از کنیکٹڈ ود یو ان اے وے کہ آپ کو کچھ بہت بڑی دو خوشخبریاں ملیں جس کا آپ کو انتظار تھا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ تعصب کا، پریجڈسٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں جان بوجھ کر. اگر آپ صحیح بھی ہیں تو بھی آپ کو غلط پروف کرنے کی کوشش کی جائے. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو جو ہے وہ ڈیپ ہوگا، اسٹرینتھن ہوگا، اور جس سے آپ کو محبت ہے یا جو کوئی غلط فہمیاں تھیں، مس انڈرسٹینڈنگس تھیں، وہ آپ کی زندگی سے کم ہوں گی. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے جیسے یہ ہوتا ہے یہ جسے ہم اونیکس کہتے ہیں، گرین اونیکس. گرین اونیکس ویسے بھی آپ کی زندگی کا ایک مسٹ ہے. گرین اونیکس اس ہفتے آپ کو چاہیے. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے کاسنی رنگ کے پھول. کاسنی رنگ کے 3 پھول ہو جائیں تو بیسٹ ہے. دیٹ از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں. دعاؤں پر یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھے. اپنی زبان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. جیمنائی فرینڈز، آپ کے لیے تو لائف ٹائم کا بڑا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے. نیا ایرا، نیا دور، نیا وقت آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. یورینس از کمنگ. آپ یورینس کو ہوسٹ کریں گے. 8 تاریخ کو یورینس نے آپ کے گھر میں آ جانا ہے، اور پھر وینس نے بھی آپ کے گھر آ جانا ہے 5 تاریخ کو. آپ اس وقت ہوسٹ کریں گے یورینس کو 7 سال کے لیے، اور وینس کو آئی تھنک 3-4 ہفتوں کے لیے. جب بھی یورینس آپ کے اپنے گھر میں آتا ہے، ہم اس پہ ڈیفرنٹ ویڈیو بنائیں گے، ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس ہفتے چونکہ اس کی آمد ہے، آپ کو یہ خبر دینا بہت ضروری ہے کہ بہت اہم ایک مہمان آپ کے گھر میں آ گیا ہے، اور اس مہمان نے ابھی یہاں رہنا ہے اور آپ کی زندگی میں تبدیلیوں کا طبل بجا دینا. بہت تبدیلیاں، ٹوٹل زندگی. کسی ٹورس سے پوچھیے گا کہ اس کے پچھلے 7 سال کیسے گزرے. آپ کے لیے یورینس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوگا جو تھا ٹورس کے لیے. اس کی وجہ آپ ایئر سائن ہے، آپ کی اور یورینس کی خصوصیات ملتی ہیں. مے بی کہ آپ جو ہے اس کو زیادہ ہیپیلی ایکسیپٹ کریں اور آپ بہت زیادہ ترقی کریں. خیر، اس پر ہم ریسرچ کریں گے اور اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ کے لیے یہ ہفتہ اٹریکشن کا ہے اینڈ مینیفیسٹیشن کا ہے. اگر آپ جو چاہتے ہیں آپ کوشش کریں آپ اسے اٹریکٹ کریں. گو گیٹر جسے ہم کہتے ہیں نا، آگے بڑھ کر جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی جو فاؤنڈیشن ہے نا، یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کو، اپنی بنیاد کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی بنیادیں جو ہیں وہ وہاں پر کوئی حملہ کر سکتا ہے. جو آپ کا سٹرونگ پوائنٹ ہے، آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا دشمن یا بیکاز جیلسی بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس سٹرونگ ہولڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے. اس پر آپ نے دھیان رکھنا، اور آپ نے اپنے آپ کو اوور تھنک نہیں کرنا. آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی باتیں آپ کو بہت زیادہ ہٹ کر سکتی ہیں. ہوتا ہے نا، مطلب ٹریگر ہو جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد دوسری بات، پھر تیسری بات، اور پھر ایک چین ری ایکشن. اس سے اپنے آپ کو ٹوٹل بچائیں اور بار بار اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں، کوئی ہو نہ ہو، آئی ہیو مائی سیلف. یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کو اپنے اوپر یقین اور اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا ہے. اور لوگوں کی باتیں، کیونکہ لوگوں کی باتیں جسے بات کرتے کرتے کوئی آپ کا بہترین دوست بھی ہے
تو بھی بات کرتے کرتے وہ آپ کو وہاں ہٹ کر سکتا ہے جہاں پر جو زخمی جگہ ہو، جہاں پر زیادہ درد ہوتا ہو. سو اس پر آپ نے اپنے آپ کو الرٹ رکھنا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یونیورس اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی زندگی سے مشکلات دور ہوں گی، اور جو اسٹرگل تھی نا، جس چیز کو آپ زندگی سے نکالنا چاہتے تھے، آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جس چیز کو آپ اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے تھے اس کے وسائل آپ کو مہیا ہوں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ کو نہتہ کر کے آپ پر حملہ کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں کہ دشمن آپ کو نہتہ کرنے میں، اکیلا کرنے میں کامیاب نہ ہو. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. لو وائب اتنی اچھی اس ہفتے دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ جیلس بھی ہو رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں نیگیٹو پہ. سو اپنے ریلیشن شپ کو بہت مضبوط رکھیے گا. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ایکوا میرین. ایکوا میرین جو ہے یہ ان دنوں میں آپ کو چاہیے، بیکاز جب تک یورینس آپ کے گھر میں رہے کوشش کریے کہ آپ اپنے ایمرلڈ اور اونیکس کے ساتھ ایک ایکوا میرین بھی رکھیں، کیونکہ ایکوا میرین جو ہے یہ آپ کو پیس دے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے جسے ہم اینجل ونگز کہتے ہیں. یہ میرے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پروں کی تصویر. آپ کو اڑنا ہے، آپ کو یہ انرجی چاہیے کہ آپ نے اونچا اڑنا ہے. یہ زمین جو آپ کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں یہ ناکام رہے. آپ کو ایسا جو ہے لکی چارم چاہیے جو آپ کو اونچا اڑا ہے. اور پر جو ہوتے ہیں، چاہے وہ اینجل ونگز ہوں، چاہے وہ برڈ ونگز ہوں، ونگز جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے لیے لکی چارم ہوتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کچھ اپنی زندگی میں ایک کوئی جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس کی کوئی ایک کوٹیشن اپنے زندگی میں، کوئی ایک بات اپنی زندگی میں انٹیگریٹ کریں. کوئی ایک چیز اپنے جیسے اسلامی طور پر ہم بات کریں تو ہم کسی بھی حدیث کو لے کر اس کے اوپر اس کو پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے کسی ایک چیز کو لے کر اپنے مذہب کے حوالے سے، بے شک چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن کوئی ایک چیز اس ہفتے آپ نے اپنے زندگی میں اپنے مذہب کے حوالے سے انٹیگریٹ کرنی ہے. جیسے آپ ویو ان کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ بجلی کا بٹن آن کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ آن کرتے ہیں، آپ بسم اللہ کہہ کے بجلی آن کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ کہہ کے آف کرتے ہیں. سو اس طرح کی کوئی چھوٹی بڑی بات، جیسے آپ نماز ریگولر شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسی چھوٹی بڑی بات اپنی زندگی میں اسپرچولی انٹیگریٹ کیجیے. یہ وقت بہت اہم ہے جو آپ کی زندگی میں شروع ہو گیا ہے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے بس اب تو عادت ہی پڑ گئی یہ کہنے کی کہ امپورٹنٹ ہفتہ. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو نیا چاند آپ کے گھر میں طلوع ہوا تھا پچھلے ہفتے، اور پھر اس ہفتے وہ چلتا چلتا پچھلے سے پچھلے ہفتے طلوع ہوا تھا، اور اس ہفتے وہ چلتا چلتا آپ کے 7ویں گھر میں یعنی کہ کیپریکارن میں فل ہوگا. سو 7ویں گھر میں پورا چاند آپ کا اپنا رولر اسپاٹ لائٹ میں لے آتا ہے آپ کے سارے رشتوں. جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں، چاہے وہ بزنس ریلیشن شپ ہے، پرسنل ہے، پروفیشنل ہے، سارے رشتے آپ کے اسپاٹ لائٹ میں آ جاتے ہیں. اور پھر آپ کے جو آپ کا کریئر ہاؤس ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کا 7th ہاؤس بھی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا سیلف کا ہاؤس بھی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ اپنا اوور ایٹنگ کے حوالے سے اسٹرانگ لگتا ہے. اور جو چیز میں بھول جاؤں گی میں پہلے آپ کو وش کر دوں، ہمارے جتنے بھی کینسرین دوستوں کی سالگرہ ہے اس ہفتے میں، یعنی 6 سے 13 کا جو ہفتہ ہے اس میں، اور پچھلے سارے جتنے بھی میرے کینسرین دوست ہیں سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ یہ نیا 16 ایئر آپ کا شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو اور کامیابیوں سے بھرا ہو، اور آپ کی خواہشات جو آپ کے دل کی خواہشات ہیں اللہ پاک ان کو پورا کرے. سو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹائم ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ہے یہ ایسا ٹائم ہے جہاں پہ نئے آغاز ہوتے ہیں، نئی نیو بگننگز ہوتی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب جو چیز آغاز ہوتا ہے تو پھر اینڈ بھی ہوتا ہے. اینڈنگ اینڈ سٹارٹنگ دونوں ساتھ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. سو ایسا آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا کورس، کوئی نئی کہانی، کوئی نیا کام، کوئی نئی کچھ بھی نیا، سم تھنگ نیو آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے
کہ آپ کی زندگی میں کوئی نئی ہابی، something new that makes you happy، اور کوئی ہابی آپ کی دکھائی دیتی ہے. پھر آپ نے بہت احتیاط رکھنی ہے ایک بات میں، اور وہ بات ہے کہ کوئی جو ڈسکشنز ہیں جہاں پر آپ کا فیوچر پلاننگ میں آپ نے لوگوں کی باتیں غور تو کرنا ہے، لیکن فیصلہ کسی کے کہنے پر نہیں کرنا. اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ آپ نے، جاب رکھنی ہے، چھوڑنی ہے، منگنی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، نیا کاروبار کرنا ہے، اینی تھنگ دیٹ از آف امپورٹنس، آپ کی لائف کا پر امپیکٹ کرتی ہے، اس کو اپنے لوگوں کے مشوروں پر فیصلہ نہیں کرنا، اپنے ذہن سے کرنا دس ویک. کیونکہ دس ویک کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ آپ کو غلط مشورہ دیا جا سکتا ہے، آپ کو غلط راستے پہ چلایا جا سکتا ہے، یا آپ کے لیے کوئی غلط بات ہو سکتی ہے. سو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ذہن جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف فوکسڈ ہے. آپ کو لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ چبھ سکتی ہیں، آپ ہرٹ ہو سکتے ہیں لوگوں کی باتوں سے، ہو سکتا ہے آپ اوور سینسیٹیو ہو، چھوٹی سی بات آپ کے اندر بڑے بڑے ری ایکشن پیدا کر سکتی. سو اس طرح کا کوئی سلسلہ نظر آ رہا ہے. آپ نے، ہمارے کینسر دوست جو ہے یہ پیسو اگریسو ہوتے ہیں، سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے آپ بیلنس میں رہیں، اپنے آپ کو ایک خاص طرح کے بیلنس میں رکھیں، ایک خاص طرح کا، یعنی کہ پاز لے لے کے ہر کام کریں، ہر کام پاز لے لے کر کریں، اور تھوڑا سا اپنے ذہن پر چیزوں کو پرکھ کر اس کے حساب سے کریں. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں پر آپ نے بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا، کیونکہ جتنا فوکس آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا موڈ آف ہوگا. پھر آپ کو فائنینشیل، آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا، فائنینشیل انٹینگلمنٹ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. جو میس اپ ہو سکتی ہے، فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ آپ کی میسڈ اپ لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ رانگ پیپر ورک، آپ کے ارد گرد پیپر ورک جو ہے وہ رانگ ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے. بی کیئرفل ود دیٹ. اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ آپ رول بریک نہ کریں، کوشش کریں کہ گو بائی دا بک. آپ کو جو کام کہا گیا ہے، آپ کے سمبولیکلی آپ کے باس نے آپ کو ایک کام کہا ہے، آپ وہ کام اکارڈنگلی کرتے جائیں. اور جو بھی چیزیں ہیں، جسٹ ٹرائی اینڈ گو بائی دا بک. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑا پروجیکٹ یا بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے. آپ نے اپرچونٹیز پر اپنا فوکس رکھنا ہے. یونیورس آپ کو اپرچونٹیز دے رہا ہے، نیو ونڈوز دے رہا ہے. سو نیو ونڈوز جو کھلیں گی ان پر فوکس رکھیں. نیگیٹو انرجی آپ کی مس کمیونیکیشن ہے، لوگوں کا جھوٹ بولنا، بہت زیادہ جھوٹ بولنا، آپ کو غلط بیانی کرنا، اور آپ سے غلط فیصلے کروانا. لو وائب ایکسٹریملی گڈ، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریلیشن شپ جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر جا سکتا ہے، کوئی نیا رومانس شروع ہو سکتا ہے، یا جو پرانا رومانس ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. آپ کا لکی سٹون جو ہے اس ہفتے کا وہ ہے مدر آف پرل، سیپ جس کو کہتے ہیں. آپ کا لاکی چارم جو ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے وولف، بھیڑیا. یہ ایک اسپرٹ اینیمل ہے، اس کی انرجی ہمیں اس وقت چاہیے جب ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، اپنے ٹرائب کی پروٹیکشن. سو ایک وائٹ کلر کا اگر آپ کو وولف کا مل جاتا ہے امیج تو دیٹ از بیسٹ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مسافروں کی خدمت کرو. مسافر کی خدمت کریں گے تو آپ خود بخود منزل پر پہنچ جائیں گے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو 3 سے 13 کا 16 کا ہفتہ ہے، اس ہفتے میں ان کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. بس ایک چیز جس پر غور کرنا ہے وہ ہے آپ نے غصہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو ٹینشن میں نہیں رکھنا. کیونکہ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا اور پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو غصہ اس ہفتے زیادہ آ سکتا ہے. غصہ آ سکتا ہے، آپ کو لگے گا چیزیں جگہ پر نہیں ہیں. اس چیز پر آپ اوور آرگنائز ہو سکتے ہیں، آپ اوور کنٹرولنگ ہو سکتے ہیں، آپ پرفیکشنسٹ ہو سکتے ہیں. ان دنوں میں آپ کو ہوگا ہر چیز جگہ پر، ہر چیز صحیح. آپ لوگوں کو ڈانٹ زیادہ رہے ہیں، لوگوں سے آرگیومنٹ زیادہ کر رہے ہیں، آپ کو غلطیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں، آپ کو لوگوں پر آبجیکشن زیادہ ہو رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے.
سو اس چیز کے حوالے سے آپ زیادہ ووکل بھی زیادہ بول بھی زیادہ رہے، تو آپ نے اس پر تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے. پھر آپ کو لگے گا آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا، آپ کو لگے گا کہ میں بہروں سے بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا سم ٹائمز ایسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی رسپونڈ ہی نہیں کر رہا. آپ کو لگے گا جس فون پہ کال کرو وہ ناٹ رسپونڈنگ. کچھ ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں دکھائی دے رہی ہے، تو وہ اپنے خود کنٹرول کرنی ہے. اور پھر آپ نے ایک اور بات پر بھی کی تیاری بھی پکڑنی ہے، اور وہ یہ کہ 17 تاریخ کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے اپنے گھر میں. سو اس وقت وہ اسٹیشن ہے. آپ نے مرکری ریٹروگریڈ کی تیاری اسی ہفتے سے شروع کر دینی ہے. مرکری جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو یہ کمیونیکیشن کا ہے. آپ کی جتنے بھی مینز آف کمیونیکیشن ہے، آپ کا فون ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، آپ کا کمپیوٹر ہو گیا، آپ کی گاڑی سواری، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ابھی سے کیئرفل ہونا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب مرکری لیو میں ریٹروگریڈ ہوتا ہے یا اسٹیشن ہوتا ہے تو پھر دنیا میں ڈرامہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ ارد گرد محسوس بھی بہت زیادہ ہوگا کہ بہت لاؤڈ ہے ہر کچھ، نوائز پولیوشن بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. سو آپ نے چھوڑ کے دنیا کو یہ ٹائم آپ اپنے ساتھ گزاریے، اپنے سنیں، اپنا جو آپ کر سکتے ہیں. آپ میوزک سننا چاہتے ہیں، آپ صوفی میوزک سننا چاہتے ہیں، قوالی سننا چاہتے ہیں، آپ کوئی ٹی وی زیادہ دیکھنا، جو آپ خود کو چیزیں راضی کرتی ہیں نا آپ کو، آپ ان پر فوکس کیجئے. لیکن آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے بہت اپنے ہیں، آپ کے بہت پیارے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ سے ناراض ہوں، آپ کا رویہ کچھ ہارش ہو گیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہفتہ پچھلا ہفتہ تھا اس میں آپ کے رویے سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے ہوں، یا یہ جو ہفتہ ہے جس میں ہم یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں جو ہیں یہ لوگوں کو ناراض کر چکی ہوں. اور شکوے گلے بہت زیادہ. سننے کی کوشش کریں، صرف سننا ہے، ری ایکشن نہیں دینا. سننا اور سمجھنا ہے، یہ دو چیزیں آپ نے اس ہفتے میں کرنی ہے کہ اب سنیں لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور مطلب کیا ہے، واٹ از دا میننگ. کوشش کریں ارد گرد لوگوں کا رویہ دیکھیں، ایٹیٹیوڈ دیکھیں، لفظ دیکھیں، باڈی لینگویج دیکھیں، بٹوین دا لائنز دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کا اس ہفتے کا ٹاسک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اپنی ہیلتھ کی بہت کیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو جیسے کوئی بیماری کا ریلیپس ہو سکتا ہے، یا تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیجئے کوئی انفیکشن یا اینی تھنگ. بی کیئرفل وتھ یور ہیلتھ اینڈ بی کیئرفل وتھ یور منی. آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں مارس اور کیتو ہیں، اور آپ کا پیسہ جو ہے یہ جب تک مارس یہاں سے ہل نہیں جاتا، مریخ آپ کا سیکنڈ ہاؤس چھوڑ نہیں دیتا، کیتو کا ساتھ چھوڑ نہیں دیتا، تب تک آپ نے منی وائز بہت کیئرفل رہنا ہے. منی وائز بہت کیئرفل رہنا ہے. فائنانسز، اسپینڈنگ، ان چیزوں کو ویلیوبل، اور اپنی ذات، جو بھی دوسرے گھر کے معاملات ہوتے ہیں نا، جس کو ہم خانہ ذات کہتے ہیں یا خانہ مال کہتے ہیں، اس کے تمام معاملات کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اگلے 2-3 ہفتوں تک میں کوشش کروں گی، اگر مجھے یاد رہا تو ریپیٹ کرتی رہوں، بٹ آپ اس کو یاد رکھیے گا. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کی زندگی میں ایسے لگتا ہے کہ جس کو آپ نے سمجھ لیا تھا ختم ہو گیا، وہ کوئی بہت آپ کی دل کے قریب کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو گئی، کوئی رشتہ یا کوئی اینی تھنگ، وہ آپ کو واپس مل جائے گی. یونیورس آپ کی کھوئی ہوئی، گمی ہوئی، ختم ہوئی ہوئی کوئی بہت آپ کے دل کے قریب چیز آپ کو لوٹانے کے لیے آپ سے کنیکٹڈ ہے. سو دیکھیے اس پر وسائل پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کہاں سے آپ کو مل رہی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا دشمن بھیس بدل کر وار کرے گا. آپ نے دوست دشمن میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور کسی پر بھی بلا وجہ اعتبار نہیں کرنا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے آپ کی محبت، آپ کا جو لو ہے وہ ایک دوست کی روپ میں آپ کے ارد گرد موجود ہے. محبت ڈھونڈنی ہے تو اپنے کسی دوست میں ڈھونڈیے، کوئی ایسا سین ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے روبی. اگر روبی نہیں تو پھر ریڈ ایگیٹ یا سرخ عقیق.
پہن لیجئے، مگر ریڈ عقیق یا روبی آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے آپ کو ایک وائٹ کرسٹل، لکی چارم کہہ رہا ہے وائٹ کرسٹل۔ کرسٹل نہیں ہوتا جو چمکتا ہے، جیسے ڈائمنڈ ہوتا ہے، جیسے ڈائمنڈ ہو گیا، یہ ڈائمنڈ ہو گیا یا اینی تھنگ جو گلیٹر کرے، اس طرح کا ڈائمنڈ تو نہیں آپ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے ایک بڑے سائز کا ڈائمنڈ ہوتا ہے، موزنائٹ ہوتا ہے، کرسٹل ہوتا ہے۔ سو یہ ایسا آپ کو چاہیے، اور اس کو آپ نے کچھ ہفتے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک راؤنڈ کرسٹل، وہ شینڈلیئرس میں بھی لگے ہوتے ہیں، کوئی بالز ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کوئی راؤنڈ کرسٹل جس میں سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے لائک اے ڈائمنڈ، وہ اپنے ساتھ رکھیے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے انسان کا جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اس طرح محبت سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں دل کو بری طرح لگ جاتی ہیں اور اس بڑے بڑے غم یاد آ جاتے ہیں۔ سو کوشش کریں کہ آپ جو محبت دینے والا ہے اگر وہ ناراض ہو جائے تو آپ اسے معاف کر دیجیے۔ برا کرنے والوں کا اچھا یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو آج جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا بھی کیا تھا۔ اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف۔ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس لیے ہر ہفتہ اہم ہوتا ہے ون وے اور انادر، کیونکہ آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ بہت زیادہ تیزی سے موو کرتا ہے، اور اس وقت وہ لیو میں ہے، آپ کے 12ویں گھر میں ہے، اسٹیشن ہے، اور یہیں اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے، ہمارے ورگو دوستوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے 10th ہاؤس۔ 10واں گھر ہوتا ہے باپ کا گھر، اور سٹیٹس، ریکگنیشن، کام، کاروبار، اس حوالے سے تو تمام ورگو دوست جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ 10واں گھر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ان کا سٹیٹس، ریپوٹیشن، باپ، تمام مرد یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پر آ گیا یورینس، وہاں پر آ گیا وینس۔ سو وینس اور یورینس جو ہے یہ اکٹھے آپ کے 10ویں گھر میں آ گئے، اور آپ کے 12ویں گھر میں مرکری اسٹیشن ہو گیا، اور آپ کے اپنے گھر میں کیتو اور مارس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیتو اور مارس جب تک ورگو کے گھر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان کریں گی، آپ کسی بھی بات پر ٹریگر ہو سکتے ہیں، چین ری ایکشن ہو سکتا ہے، بہت بڑا ری ایکشن ہو سکتا ہے، آپ بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے جس بات کو عام دنوں میں کبھی آپ غور بھی نہ کریں، منہ بھی نہ لگائیں، وہ بات آپ کو رونے پر مجبور کر دے، یا وہ بات آپ کے دل کو بہت زیادہ لگ جائے، اس پر آپ اوور ری ایکٹ کر دیں، اس طرح کی کوئی فیلنگ ہے جیسے آپ کو انسیکیورٹی از the word for you۔ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے کریں کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ لاس ہو جائے، وہ نہ لاس ہو جائے، ایسی سوچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک مارس آپ کے گھر میں ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک گرین اونیکس ہو۔ ایمرلڈ بیسٹ ہوتا ہے، بٹ ایمرلڈ چونکہ ایکسپینسو ہوتا ہے تو وہ اس کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اونیکس لے لیں، سب سے جو ایزیلی اویلیبل نہیں، جو سستا پتھر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرین عقیق، سبز عقیق یا ایگیٹ، وہ تھمبلز میں بھی مل جاتا ہے۔ سو کوئی ریئل جینوئن چیز جو لش گرین ہو وہ اپنے ساتھ کیری کیجئے، اونیکس ہو، ایمرلڈ ہو، جو آپ افورڈ کرتے ہیں، سو اس کو اپنے ساتھ کیری کیجئے، آپ بہتر محسوس کریں گے۔ کیونکہ کیتو کا اور مارس کا ساتھ ہونا، آپ کے اپنے گھر میں ہونا، آپ کو تھوڑا سا ہائپر کر رہا ہے۔ سو ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایکٹیویٹی جتنی بھی ہے وہ آپ کے ارد گرد ہے، پلانٹری ایکٹیویٹی جو پھر 7ویں گھر میں آپ کے راہو بھی بیٹھے، لہٰذا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سیریس چیزوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انٹرٹین کیجئے، اپنے لیے کچھ تھوڑا سا ڈو سم تھنگ فار یور سیلف، انٹرٹین کیجئے، بہت نہیں کچھ کر سکتے تو جم کیجئے، واک کیجئے، کوئی مووی دیکھیے، کچھ اپنے جو چیزیں آپ کو ہیپی کرتی ہیں، شاپنگ پر چلے جائیے، اینی تھنگ دیٹ میکس یو ہیپی وہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اس وقت جو بیسٹ آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کیجئے، بات چیت کیجئے، کانورسیشن کیجئے، دوستوں کے ساتھ کیجئے، اپنے جو پیارے ہیں ان کے ساتھ کیجئے، اپنے دل کا حال کھول کے بیان کیجئے، یہ آپ کے لیے اس وقت بیسٹ ہے۔ اور اس کے بعد اپنی سیلف کیئر کیجئے۔
لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو سیلف کیئر کی ضرورت ہے، نئے طریقے سے جو ٹرانسفارم کریں، جو بھی تک آپ کرتے آئے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی کیجئے، سیلف کیئر کیجئے، یو ول فیل اوکے. اور پھر یہ ہفتہ جو ہے 2-3 ہفتے لگیں گے، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گے، روٹین میں آ جائیں گے. اور اگر آپ کو ایسی کوئی چیز مل جاتی جیسے یہ میرے پاس ہے، یہ سٹون ہے، اس کے اوپر بمبل بیز بنی ہے سبز رنگ کی، تو ایسی کوئی چیز ریئل آپ کو مل جاتی ہے جس میں گرین ہو اور بلیک ہو، اینڈ آپ اسے اپنے پاس رکھیے، اس طرح سے آپ اسے کیری کر سکتے ہیں. دیٹ از اے بیسٹ سولوشن. ابھی اور کوئی سولوشن نہیں ہے جب تک مارس آپ کا گھر چھوڑ نہیں دیتا. سو تب تک اپنے آپ کو، اور مرکری ریٹروگریڈ ہونے والا ہے 17 کو، تو بی اسٹرانگ. یہ دیکھیے کہ جو پرابلمز ہیں وہ کاسمک ہیں، پلانٹس کی ہیں، حالات کی نہیں ہیں. جب آپ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں، جب آپ مرض کو تشخیص کر لیتے ہیں، تو پھر علاج بھی آسان ہو جاتا ہے. سو علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو انٹرٹین رکھیں، کام رکھیں، اور زیادہ ووکل ہو جائیں، زیادہ بولنے لگ جائیں، زیادہ بات چیت کریں ان لوگوں سے جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی جنگ ہے، چاہے آپ کے سامنے بہت بڑا، میں سمبولکلی لشکر بھی آ گیا ہے دشمنوں کا جنگ میں، تو فتح آپ کی ہے، اور ایک وار سے ہی آپ جنگ جیت جائیں گے. صرف ایک وار کرنے کی ضرورت ہے. یونیورس آپ کے ساتھ ہے. بڑی سے بڑی سے بڑی جنگ بھی اس ہفتے آپ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے لوگوں کے منی، فائنینشیل دھوکے سے بچیں، اس کی بہت سخت پلاننگ ہو رہی ہے. یور لو وائب نیڈس کمیونیکیشن. بات چیت چاہیے آپ کے لو وائب کو، کلیئرٹی چاہیے، اور آپ کو فرسٹ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. آپ آئس بریک کر سکتے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ آپ کے لیے بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے کالا ترملین، بلیک ٹورملین. یہ بلیک ٹورملین یہاں یہ پڑا ہوا بلیک ٹورملین. تو بلیک ٹورملین آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اینی تھنگ دیٹ از فلاور اینڈ وائٹ. سفید گلاب آپ رکھ لیجیے. سفید گلاب کی جو انرجی ہے، سفید گلاب ہو اور اس کے ساتھ اگر 2 سبز پتے ہوں تو دیٹ از دا رائٹ لکی چارم فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنے جتنے بھی آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، ایک لمبا سجدہ کیجئے اور اپنے رب کی سپرد کر دیجئے. اور بہتر ہے کہ اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ کرتے، آدھی رات کی نماز، آدھی رات کا سجدہ اور آنسو آپ کے لیے بہترین علاج ہے. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. لیبرا دوستوں کا جو یہ ہفتہ ہے، اس کی اہم بات کہ آپ کا رولر وینس گھر بدل رہا ہے. وہ آپ کے 8ویں گھر میں تھا اور اب وہ آ جائے گا آپ کے 9ویں گھر میں. 9ویں گھر میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. یورینس بھی ساتھ ساتھ ہی آ رہا ہے. 9واں گھر آپ کے لیے اگلے کچھ ہفتے، اور پھر یعنی کہ جو امیجیٹ لائف ہوتی ہے نا، جس کو یہ رولر، یہ جو پلانٹس موو کر رہے ہوتے ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں. سو وینس جو ہے 4 ہفتے تک آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا ہے یورینس کے ساتھ. سو یہ آنے والے چند ہفتے ہیں، اس میں 9ویں گھر کے معاملات، ٹریول، سفر ٹریول، ہر طرح کا سفر، چاہے یہاں سے دروازے تک کا ہے، چاہے دوسرے ملک کا ہے. ٹریول، all kinds of travel. ایجوکیشن، آپ کے نظریات، آپ کے عقائد، یہ بیسک چیزیں ہم اس سے لیتے ہیں. سو اگر آپ کی ایجوکیشن میں کوئی پرابلم آ رہی تھی آپ سالو کر سکتے ہیں. آپ کے ویزا میں کوئی پرابلم آ رہی تھی، آپ کے ٹریول کے معاملات میں کوئی پرابلم آ رہی تھی، ایڈمیشن کے سلسلے میں کوئی پرابلم آ رہی تھی، تو دس از دا ٹائم جب آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی اور آپ ان مسئلوں کو حل کر سکیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو، جیسے سڈن ہوتا ہے نا اچانک غلطی، اس سے بچانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اچانک ایسا غلطی کر دیں جو آپ کو لگے کہ مجھے حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ سے کچھ ایسا سرزد ہو سکتا ہے جیسے غلطی ہو جاتی ہے. آپ جیسے آپ کے ریلیشن شپ میں پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو اپنی کمیونیکیشن جو ہے اس میں، اپنے معاملات میں
تھوڑی کیئر کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں, آپ اپنے رشتوں کو, جیسے بہن بھائی سبلنگس, آپ کا اسپاؤس, جو کلوز رشتے ہیں انہیں آپ اپنی باتوں سے ہرٹ کر سکتے ہیں, اور انجانے میں, جان بوجھ کر نہیں, لیکن بس کچھ ہو سکتا ہے. بی کیئرفل جب when you are dealing with people you love. اس کے بعد آپ کا جو آپ کا 7th ہاؤس ہے, وہاں پہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہو گیا, نیپچون ریٹروگریڈ ہو گیا. تو 7th ہاؤس کے معاملات جو ہوتے ہیں, 7واں گھر ہوتا ہے تمام تر لیگل ریلیشن شپ کا, بزنس اینڈ پروفیشنل پارٹنرشپس کا. سو وہاں وینس کا اور نیپچون کا ریٹروگریڈ ہونا مطلب چیزیں کنفیوز ہو سکتی ہے, مکس ہو سکتی ہیں, ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں کاروباری 7ویں گھر کے معاملات, ان میں آپ کو ایکسٹرا کیئرفل رہنا چاہیے. شادی بھی اسی میں آتی ہے, یعنی کہ جتنے لیگل کانٹریکٹس ہیں نا وہ 7ویں گھر میں آتے ہیں. تو تمام لیگل کانٹریکٹس کے حوالے سے بی ویری کیئرفل اینڈ بی ویری کانشیس. اپنے غفلت یا نیگلیجنس کا کوئی مظاہرہ نہیں کرنا. پھر آپ کے یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بلا وجہ سیکرٹس کو ایکسپلور کریں, بلا وجہ لوگوں کی لائف کو ایکسپلور کریں, بلا وجہ جاننے کی کوشش کریں کون کیا کر رہا ہے. یہ ایک آپ کے اندر اس ہفتے ایک چیز, ایک حس ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ حس اپنی جگہ بہت اچھی ہے, لیکن دس از کین بی ڈینجرس. اس سے آپ کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا, یا شاید اس سے پچھلے ہفتے, کہ آپ ایک ٹگ آف وار کی طرح ہے. آپ کو کوئی ادھر کھینچ رہا, اپوزٹ فورسز آپ کو کھینچ رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ادھر جانا ہے یا میں نے ادھر جانا. تو یہ جو آپ کی زندگی کی کہانی ہے اس ہفتے کی, وہ تھوڑی سیریس ہے. تو اس سیریسنس کو ذرا کیئرفل ہو کر لیجئے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے دس از دا ٹائم ٹو میک منی, دس از دا ٹائم کہ آپ چیزوں کو کامیابی سے مکمل کریں, ہیپی اینڈنگز کر سکتے ہیں, ہیپی پروجیکٹس کو اینڈنگ دے سکتے ہیں. آپ کا جو اس وقت جو یونیورس ہے وہ آپ کے ساتھ یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی نامکمل باتوں کو مکمل کیا جا سکے, نامکمل کہانیوں کو ایک اچھا انجام دیا جا سکے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ بنا بنایا کام بگڑ سکتا ہے. لوگ اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہیں کہ آپ کی ذرا سی غلطی پر آپ کا سارے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیں. لو وائب میں اس وقت ٹاور کارڈ ہے جو کہتا ہے کہ بہت زیادہ گراؤنڈڈ رہیے, ریئلسٹک رہیے. آپ ان ریئلسٹک ہو سکتے ہیں. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے لیپس, لیپس لازولی, لاجورد جس کو کہتے ہیں. یہ لاجورد پڑا ہوا ہے, لیپس لازولی, لیپس کا چھوٹا سا پیس بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی شارم ہے وہ ہے جیسے وینس آپ کا جو اپنا پلانٹ ہے اس کا امیج, وہ آپ کا لاکی شارم ہے. آپ وینس کا امیج ایزیلی مل سکتا ہے, اور جویلری میں بھی مل جاتا ہے. اٹس اے ویری راؤنڈ اینڈ دین اس طرح سے اٹس اے ایزی امیج. یہ آپ کا لاکی شارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے الجھے خیالوں سے بچنے کی کوشش کریں, چیزوں کو سر پر سوار مت کریں, اور چڑیوں کو دانا ڈالیے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو جتنے بھی معاملات جن کا تعلق 10ویں گھر سے ہے, یعنی کہ آپ کا کریئر, جاب, آپ کا بزنس, ریپوٹیشن, نام, جتنے بھی آپ کی زندگی میں مارت ہیں, ان کے حوالے سے یہ وقت اہم رہنے والا ہے. کوئی بھی ایسا ڈیسیشن نہ لیجیے کہ آپ کو آپ کے باس کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, یعنی سمبولیکلی آپ اپنے باس سے جھگڑا کر سکتے ہیں. سو بی کیئرفل ود دیٹ. پھر آپ کی زندگی میں یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے جس کا تعلق آپ کے بہن بھائیوں سے یا سبلنگ سے, یا ایسے لوگ جنہیں آپ سبلنگ کا درجہ دیتے ہیں یا اپنے دوستوں کا درجہ دیتے ہیں, ان سے ہو سکتا ہے. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. پھر آپ کا جو کوشش کریں اس ہفتے آپ کسی بڑی تبدیلی کی طرف نہ جائیں, جیسے جاب کا چینج ہوتا ہے, کسی نئے کام کا شروع کرنا ہوتا ہے, یا جاب چھوڑنا ہوتا ہے. اس طرح کے بڑے ڈیسیشن جن کا تعلق آپ کے کریئر سے ہو اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ وہ نہ ہو. پھر آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں جو اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں نا وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹ ہو رہے ہیں. آپ کو ٹائم مینیج کرنا ہے,
تاکہ آپ کو اینگر مینجمنٹ نہ ہو. آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، کبھی آپ کا اپنا ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کبھی دنیا کا ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لوگوں کا ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو ٹائم کو لے کر، ٹائم مینجمنٹ کو لے کر آپ کے اس ہفتے بہت سارے ایشوز ہوتے نظر آتے ہیں. سو آپ اس کی کیئر کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سر پر سوار نہ ہو. کیونکہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو ذہن پر سوار کر لیں، چیزوں کو معاف نہ کریں، اس طرح سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے گھریلو معاملات بہت زیادہ افیکٹو دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ کا کام ریئل اسٹیٹ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کافی زیادہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو معاملات ہیں وہ سیریس ہو سکتے ہیں. یعنی کہ سیریس ناٹ ان نیگیٹو سینس، پازیٹیو سینس میں معاملات سیریس ہو سکتے ہیں کہ آپ کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں یا بائی کر رہے ہیں تو فائنل چیزیں ڈیسیشن پر آ جاتی ہیں. آپ کے دوست آپ کی زندگی میں بہت، آپ کے فرینڈز زندگی میں آپ کے بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں ان نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بوتھ وے. کوشش کریں کہ آپ دوستوں کے ساتھ انٹریکشن اس ہفتے لمیٹڈ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بات بڑی بات بن سکتی ہے، کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. لوگ آؤٹ آف کنٹرول دکھائی دیتے ہیں کیونکہ آؤٹ آف کنٹرول ایک ورڈ ہے جو بار بار اس ہفتے آپ سے کراس ہوگا. آپ کو لے گا دس از یہ اوور بورڈ ہو رہے ہیں، لوگ زیادہ میرے سر پر سوار ہو رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، ایونٹس آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. سو یہ جو آؤٹ آف کنٹرول والی فیلنگ ہے نا، یہ سب آپ کی بہت زیادہ نظر آتی ہے. اس سے آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے آپ ناراض نہ ہو. آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں. وجہ ہوگی لیکن اتنی وجہ نہیں ہے جتنی ناراضگی ہے. سو اس چیز پر بھی تھوڑا سا فوکس کیجئے کہ ناراضگی جو ہے وہ ود ان لمٹس رہے آپ کے. پھر آپ کا جو یہ ہفتہ ہے پورے چاند کا ہفتہ ہے، چاند جو ہے وہ تیسرے گھر میں ہے، فل مون ان تھرڈ ہاؤس. تھرڈ ہاؤس کمیونیکیشنز کا ہوتا ہے، اور پرابیبلی یہ 10 سے 11-12 جولائی کے درمیان، چاند کی 13، 14، 15 یہ جو تینوں تاریخیں ہیں اسی ہفتے میں آئیں گی. تو ان دنوں آپ نے تھوڑا سا مینج کرنا ہے، سیلف مینجمنٹ کرنی ہے، اور چیزوں کو جسے وہی بات دوبارہ ورڈ میں یوز کر رہی ہوں، آؤٹ آف کنٹرول، کنٹرول میں رکھنا ہے چیزوں کو. ہمارے اسکارپیو دوست جو ہیں یہ کنٹرول میں رکھنا جانتے ہیں. تو دس از دا ویک جہاں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. چیزوں کو آؤٹ آف کنٹرول آپ ہونے دیں گے تو وہ ہوتی چلی جائیں گی. اس کے بعد آپ کا اس ہفتے کوئی ایسی آؤٹنگ، کوئی ایسا ٹریول، کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے جہاں پر آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سمبولیکلی آپ دکان پہ جاتے ہیں، چیز پرچیز کرتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں اور چیز اٹھانا بھول جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ، میں یہ سمبل بتا رہی ہوں کہ یو پے اینڈ یو ڈونٹ گیٹ بیکاز یو فارگیٹ. سو دس از سمبولک تھنگ. اس کے حوالے سے آپ نے اس ہفتے اپنے آپ کو کیئرفل رکھنا ہے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے گفٹ آف گاڈ، یعنی کہ یونیورس آپ کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ، آپ کو کوئی انعام، آپ کو کوئی ریوارڈ، اور یعنی کہ پرائز اس طرح سے آپ کو مل رہا ہے، چاہے وہ لفظوں میں ہو. یو آر گیٹنگ ریکگنیشن. تو چاہے وہ فائنانسز کی صورت میں ہو، بونس کی صورت میں ہو، لفظوں کی صورت میں ہو، اپریسیشن کی صورت. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کسی کو اجازت نہ دینا کہ وہ آپ کا بنا بنایا کام خراب کرے یا آپ کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کرے، بیکاز اس کی کوشش کی جائے گی. آپ کی جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، بات چیت کو پراپر اور اوپن کرنے کی ضرورت ہے، کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہنٹ دینے سے یا اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے روز کوارٹز. روز کوارٹز پنک کلر کا ہوتا ہے. یہ آپ کا لکی سٹون ہے. آپ کا جو
Lucky charm है, that is an image of a bright sun, bright golden sun, इसका image आपका lucky charm। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि खुद को गैर महफूज मत तसव्वुर करो, आपका रब आपके साथ। अपने रब को जब गैर महफूज तसव्वुर करो, अपने रब के साथ राब्ता करो और सजदों में राब्ता फौरी राब्ता होगा। अब चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। पहला सरप्राइज तो ये है कि 5 तारीख को वीनस आ जाएगा आपके 7वें घर में, और दूसरा सरप्राइज यूरेनस है जो आपके 7वें घर में यानी कि जेमिनी में आ जाएगा फॉर 7 years। 7वां घर किस चीज का होता है? 7वां घर होता है जनाब तमाम लीगल रिश्तों का, मैरिज, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिश्ते, बिजनेस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इन चीज़ों का दुनिया का घर होता है। ये एक तरफ आप है और एक तरफ दुनिया, और अब वहाँ पर आ गया वीनस। इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, या आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो दिस इज़ द टाइम जब वो इम्प्रूव हो सकती है। 2-3 हफ्ते जब तक वीनस यहाँ पर है, उसके बाद यूरेनस नहीं आ रहा है ना लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 7th हाउस का मतलब ये है कि आपका 7th हाउस पूरा चेंज होगा, पूरा ट्रांसफॉर्म होगा। आपके नए जिंदगी में नए लोग आएंगे, नए बिजनेस पार्टनर्स आएंगे, आप नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे। आप नई जो भी आपकी है जिंदगी में, बहुत सारा कुछ नया होगा। इस पर हम डिटेल में डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यूरेनस का यहाँ पर आना आपके लिए एक्सेप्शनली इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। सो इसका ध्यान रखें। और उसके बाद आ जाती है सिचुएशन आपकी इस हफ्ते की, जो ये हफ्ता चल रहा है 6 से 13 तक का हफ्ता। इसमें आपने एक तो ये याद रखना है कि आपके जो भी बंदा आपको मिले, आपने कोशिश करनी है कि आप ट्रस्ट ना करें। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त मोस्टली शक नहीं करते जब तक अगला बंदा साबित ना कर दे कि वो काबिल शक है। इस हफ्ते आपने लोगों को शक की नजर से देखना, भले वो कोई भी हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम शक की नजर से नहीं देख सकते, चले उन्हें आप बाईपास कर दे, मगर आपने जहन में ये चीज रखनी है दैट एवरीबडी हैज अ हिडन एजेंडा विद यू। एक हिडन एजेंडा की कैफियत दिखाई देती है। उस हिडन एजेंडा में आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत है। ऑफ कोर्स जो भी आपकी जिंदगी है, जो भी आपका महाज है, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो है, ये कहाँ से दुश्मन आता है, ये दुश्मन किस तरह से आप पर वार करता है, आप पर हावी होता है, इसकी आपको खुद तफ्तीश करनी है। इसको खुद इन्वेस्टिगेट करें कि कैसे दुश्मन आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि भेस बदल कर कोई आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है, और वो जो है, और ये तो एक कहानी साथ ही है, लेकिन उसके बाद भी जो अपने लोग हैं ना, जो बहुत अपने हैं, बाज़ दफ़ा वो भी बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। हमेशा से ऐसे ही है कि अपने लोग भी जो है ना, वो किसी हिडन एजेंडे की खातिर आपको आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो जाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि आपने जानबूझकर मिसअंडरस्टैंड करना है। एक तो होता है ना कि आपने मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना। I'm saying कि जानबूझकर देखें, मिसअंडरस्टैंड करें चीज़ों को। और जैसे जैसे गेम है ना, लेट्स से आपका शतरंज है, तो हो सकता है किसी ने आंख नज़र बचा के कोई चालें चल दी हों, आपको पता ना चला, तो आपने गेम बोर्ड पर नज़र पूरी रखनी है। दिस इज सिंबॉलिकली। उसके बाद आपका जो आपका ये है सिलसिला, उसमें मेन चीज़ फाइनेंसेस की भी है। किसी को चेक देना है, किसी को पेमेंट करनी है, किसी के साथ कोई डील करनी है, बी केयरफुल अबाउट दैट। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर औलाद आपको कह रही है कि ये चीज़ मेरे नाम कर दो या ये मुझे दे दो, तो आपने दे देनी है।
نو، آپ نے چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے، اپنے انڈر کنٹرول میں رکھنی ہے. پھر آپ نے لوگوں سے ملنے میں احتیاط کرنی ہے. میں ایکچولی ڈرا نہیں رہی ہوں، مگر ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں انہیں پاس آن کرنا، انہیں بتانا ہمارا کام ہوتا ہے، اور ان کو آپ نے اپنی زندگی میں خود اپلائی کرنا ہوتا ہے. ایک وائب ہے، وہ وائب ہم آپ کو پاس آن کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت کیئرفل رہنا ہے. اگر آپ کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں یا کوئی کامنٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا آپ آن لائن کچھ پرچیز کر رہے ہیں، تو آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ کوئی آن لائن بھی آپ کے ڈیلز میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے. بی ویری کیئرفل. اور ویسے بھی 5ویں گھر میں نیپچون اور سیٹرن آپ کے ریٹروگریڈ ہو گئے ہیں، اور 5واں گھر ہوتا ہے سوشل میڈیا کا، اولاد کا، آپ کی ہابیز کا. تو اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پر کنفیوژن ہو سکتا ہے. پھر آپ کے جو ہیلتھ ہے، وہ آپ کی ہیلتھ بیسیکلی آپ سے اٹینشن مانگ رہی ہے. کوشش کریں کہ آپ نہ انہیلدی کھائیں نہ انہیلدی پئیں. پھر ہمارے جو ہمارا جو سیگیٹیریس دوست ہیں، ان کے لیے لو کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر آپ نے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ ارد گرد کے لوگ سم ٹائمز آپ کو اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی پیشنس ختم ہو جاتی. تو آپ کو اس ہفتے ہو سکتا ہے غصہ لوگوں پر زیادہ ہے، آپ کی طرف سے تھوڑا سا اگریسو بیہیویئر شو ہو رہا ہے. سو ان چیزوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یونیورس آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی جو وشز ہے، 2 بہت بڑی وشز، وہ اس ہفتے پوری ہو سکتی ہیں. اپنے لیے جو بھی آپ کی 2 بہت بڑی وشز ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. اچانک آپ کی جھولی بھر سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی دھوکہ ہے، وہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھ لیا. یہاں پر بھی 10 آف سورڈز ہے. سو بی کیئرفل. دس از دا کارڈ جو میں آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ لوگوں کے دھوکے کا اور ان کی مین تھنکنگ کا وکٹم بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کی لو وائب میں ہیپینس ہے، آپ کے ہیپینس ہے، میل ملاقات ہے اور فریشنس ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون میلاکائٹ ہے. میلاکائٹ کڈنی سٹون بھی اس کو کہتے ہیں، اسے دانا فرہنگ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ ہمارے جتنے بھی سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہیپینس کا باعث بنتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے یہ کمپس نہیں ہوتا، کمپس. اور یہ جو کمپس ہے، یہ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کا آل ٹائم لاکی چارم ہے، جسے ہم ڈائریکشن دیکھتے ہیں. وہ کی رنگس میں بھی میں نے دیکھا آج کل مل جاتا ہے، بیگ میں رکھنے کے لیے بھی مل جاتا ہے، فون پر بھی کمپس ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک کیرنگ اے کمپس فار یو، وہ اس ہفتے میں آپ کے لیے ڈائریکشن کے حوالے سے اٹس گوئنگ ٹو بی لکی فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف دولت ہمیں قابل رشک بناتی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں. سو کوشش کر کے ایک عادت اپنائیں اس ہفتے کہ آپ سر دیکھیں، سر کا تاج نہیں. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ کا رولر جو آپ کے 4تھے گھر میں بیٹھا ہے سیٹرن، وہ ہو گیا ریٹروگریڈ اس ہفتے. اور وہ ریٹروگریڈ جب ہو جاتا ہے 12 تاریخ کو، 6 سے 13 کا یہ ہفتہ ہے. اس سے پہلے وہ اسٹیشن تھا آپ کے 4تھے گھر میں، اور 4تھے گھر میں اسٹیشن رہنے کے بعد اب وہ 12 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور ابھی اس نے ریٹروگریڈ رہنا ہے. سو آنے والے یہ جب تک یہ ریٹروگریڈ ہے اور 4تھے گھر میں ہے، آپ کے لیے گھر کے میٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک بات تو آپ نے شاید فیل کی ہو اس ہفتے بھی، اور اس ہفتے کچھ زیادہ، جسے گھر میں دل نہ لگتا ہو. آپ کا دل چاہے آپ باہر جائیں،
اور آپ کو لگے کہ گھر میں چیزیں جو ہیں وہ میرے مطابق نہیں ہیں, مجھے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور آپ کو لگے جیسے ہوتا ہے نا ایک فیلنگ کہ انصاف نہیں ہو رہا, آپ کو بیٹریل فیل ہوگا, بلا یہ ساری سوچیں ہیں. آپ فیل کریں کہ میرے گھر والے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یا سنسیئر نہیں ہے, یا مجھے کم توجہ مل رہی ہے, کچھ اس طرح کی باتیں دل میں جیسے ایموشنل تھنکنگ ہوتی ہے گھر کے حوالے سے. اور پھر گھر کو لے کر, کیونکہ نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہے, سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے, چوتھے گھر میں آپ کا جو رولر ہے وہ نیپچون کے ساتھ, سو یہ فیلنگز جو ہیں یہ آپ کے لیے زیادہ, کیونکہ تھوڑا سا شاید آپ نے ٹریلر دیکھا بھی ہو, کیونکہ سیٹرن ہے یہ اسٹیشن تھا پچھلے ایک ہفتے سے. سو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں کمفرٹیبل رکھیں. گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے یا تعلق ہے اس کو کمفرٹیبل رکھیں, خود بھی کمفرٹیبل رہے, دوسروں کو بھی کمفرٹیبل رہنے دیں, اور اپنے گھر میں اپنے لیے پیس خود کریٹ کریں یا خود تلاش کریں. اس کے بعد آپ کا جو ایک بڑا امپورٹنٹ اس ہفتے کا ایونٹ ہے آپ کی زندگی میں, وہ ہے یورینس کا اور وینس کا آپ کے چھٹے گھر میں آنا. چھٹا گھر ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے, بیکاز یہ بہت زیادہ اسٹیٹس کریئر کانشیس ہوتے ہیں اور ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. بہت زیادہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز چاہے وہیں پڑھی, ایک ڈسپلن جو ہے نا. اور چھٹا گھر جو ہے یہ ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں, ڈیلی روٹین ہوتا ہے, اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ گھر ہوتا ہے ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے. وہاں پر وینس کا اور یورینس کا آ جانا مینس کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں یہ جو چھٹا گھر ہے اس کے معاملات امپورٹنٹ ہونا چاہیے, جاب, ڈیلی روٹین اینڈ ہیلتھ. اور وینس جب چھٹے گھر میں آتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو کیپریکن دوست ہیں یہ کیونکہ چھٹا گھر جو ہے اس میں دے اسٹارٹ اپنے بیوٹی ٹریٹمنٹ ضرور کرواتے ہیں. تو کچھ ایسی سچویشن بھی ہے بیوٹی کے حوالے سے کانشیس ہونا, وارڈروب کے, اور ویسے بھی اوور آل جو ہمارے اس وقت کیپریکن دوستوں کی سچویشن ہے اس میں یہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہر چیز کو, اپنے لکس کو, اپنے انوائرمنٹ کو, اپنی ہر چیز کو, دے وانٹ ٹو اپ گریڈ اینڈ ٹو بیوٹیفائی. اور پہلے کبھی میں نے ایسے کم دیکھا ہے کہ گلیمر کی طرف ہمارے کیپریکن دوست بہت زیادہ نہیں جاتے, لیکن اب بھی کوئی پلانٹری سچویشن ایسی ہے کہ آپ گلیمر کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہے, کہ گلیم ہونا چاہیے. آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں گلیم ہونا چاہیے, اس میں بیوٹی ہونی چاہیے, اس کو اپ گریڈڈ ہونا چاہیے, کچھ ایسی سچویشن ہے. اور اس کے بعد اس ہفتے کی ساری امپورٹنٹ بات جو میں نے ساری کتھا آپ کو سنائی ہے, اس کہانی کی وجہ یہ ہے کہ پورا چاند آپ کے اپنے گھر میں, جب پورا چاند کیپریکن میں ہوتا ہے تو وہ کیپریکنس کے لیے تھوڑا مشکل وقت. جب بھی چڑھتا چاند ہو یا پورا چاند ہو, وہ ٹائم, یہ پورا چاند ہوگا دیکھ لیجئے گا 13, 14, 15, یہ 3 دن جو ہیں یہ آپ ایموشنل ہو سکتے ہیں, آپ اوور سینسیٹیو ہو سکتے ہیں, آپ فیل زیادہ کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بار بار آ سکتی ہیں. اور یہ چیز کہ مجھے ماضی میں جا کر اپنے ماضی کو کریکٹ کرنا ہے, سوچو میں ماضی آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں, for somehow آپ ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں, اور یہ بات کہ لوگ ناراض ہیں آپ سے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات, اور ناراض ہیں آپ کی بات چیت سے. کچھ دنوں سے شاید آپ کا رویہ, شاید آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں, جبکہ آپ نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد آپ کا جو یہ ٹائم ہے نا چاند کی 13, 14, 15, اس میں اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیے, اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے. چڑھتے چاند کی جو یہ وائب ہے نا, کیونکہ چاند ایموشنز ہے, آپ سیٹرن ہیں, آپ زحل ہے, اور چاند کا آپ کے گھر میں آ جانا اور زحل کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے تھوڑا سا ایموشنل کنفیوژنز پیدا کر رہا ہے. سو اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے اور گراؤنڈڈ رکھیے, روٹڈ رکھیے.
چیزوں کو ریشنل ہو کے دیکھیے، دل کو تالا لگا کے دماغ سے سارے کام کیجیے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کو کوئی بڑی کمٹمنٹ مل سکتی ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے، کوئی بڑا فائدہ مل سکتا ہے، ایسی کوئی سچویشن لگتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی حالات کے آپ کو سٹاک کیا جائے گا، آپ کی خبر رکھی جائے گی، آپ کی جاسوسی کی جائے گی، آپ کے ہر چھوٹے بڑے کام پر نظر رکھی جائے گی تاکہ آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے. لو وائب آپ کی بہت سالڈ ہے، بہت اسٹرانگ ہے. اگر تو آپ سنگل ہیں تو پھر یو ول فائنڈ یور لو، اور اگر آپ سنگل آپ کے رشتوں میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ کی لو وائب جو ہے this is giving excellent shine. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون اور اوور آل بھی ہمارے جو کیپریکون دوست ہیں ان کا لاکی سٹون ہوتا ہے گارنیٹ اور گارنیٹ کا تھمبل. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ یلو لو برڈ ہے. یلو لو برڈ، پیلا رنگ اور پیلے رنگ کا لو برڈ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ سب وقت بدل جاتے ہیں، جو گزر گیا ہے اس کو بھول جائے. لکھنے والے نے ویسا ہی لکھا تھا. آپ کا اسکرپٹ رائٹر جس نے آپ کی زندگی کا اسکرپٹ لکھا تھا اس نے ویسے ہی لکھا تھا. اس کو بھول جائیے، موو آن کر جائیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا سوائے اپنی ذات کے. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے زندگی جو ہے وہ ہلچل سے بھرپور تو ہے ہی. لانگ ٹرم جو رہے گا، پلانٹ آپ کے گھر میں آ گیا ہے، پلوٹو آپ کے گھر میں آ گیا ہے اور آپ کی زندگی کو کر رہا ہے ٹرانسفارم. اور اس کے بعد یورینس آ گیا آپ کے 5ویں گھر میں، اور آپ کا اپنا رولر 7 سال بعد اس نے گھر بدلا. وہ بیٹھا ہوا تھا آپ کے 4تھے گھر میں اور اب وہ آ گیا ہے آپ کے 5ویں گھر میں. 5ویں گھر میں یورینس ہے، پہلے گھر میں پلوٹو ہے. تو زندگی نے تو پھر بدلنا ہی ہے نا. کافی اسٹرانگ طریقے سے آپ کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن آئے گی، پازیٹیو ٹرانسفارمیشن آئے گی. ہمارے ایکویرس دوست جو ہے یہ اب سمجھ لیں گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اور گاڑی نے بڑے دھواں دار اور خوبصورت طریقے سے آگے کی طرف موو کرنا ہے. 5واں گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کا یورینس آ کے، آپ کا رولر آ کے بیٹھ گیا. یہ ہوتا ہے اولاد کا، آپ کے سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا، اوور آل میڈیا کا، آپ کے کریٹیوٹی کا، آپ کی ہابیز کا، اور پھر رومانس کا. سو رومانس تو ایک لکھی پڑی بات ہے. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگلے چند سالوں میں آپ کو آپ کا سول میٹ، آپ کا اپنا ٹوین فلیم، آپ کو اپنا ٹرائب، جو سول ٹرائب ہے وہ آپ عنقریب تلاش کرنے والے ہیں. مل جائے گا، خود ہی چیزیں چل کے آپ کے پاس آ جائیں گی. ایک بہت زبردست قسم کا رومانس آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. بہرحال اس پر ہم نے الگ سے بات کرنی ہے، آپ کے رولر کا جو گھر بدلنا ہے اس پر. اور فی الحال یہ کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیلیوں کے پازیٹیو چینجز کے اس میں داخل ہو گئی ہے. آپ نے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جیسے لوگ سمجھیں گے آپ بغاوت کر رہے ہیں. سمبولیکلی بتاتی ہوں، جیسے کہ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بغاوت کا سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کو ٹریڈ یونین بنا رہے ہیں، آپ کو بغاوت کر رہے ہیں، آپ سسٹم کے خلاف ہو رہے ہیں، آپ آرگنائزیشن میں جو بڑے ہیں ان کے خلاف ہو رہے ہیں. کچھ ایسی بات آپ پر آ رہی ہے کہ آپ کسی بڑے اس میں پھنس سکتے ہیں، الزام میں. اس کی وجہ شاید آپ کی بات چیت ہے، آپ کا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ اپنے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ سمجھیں سمبولیکلی یا سمپل وے میں کہ آپ اتھارٹیز سمجھ رہی ہیں، آپ ان کو چیلنج کریں. آپ کے پیرنٹس فار ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ ان کی جگہ پر آنا چاہتے ہیں. آپ کے باس کو لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر آنا چاہتے ہیں. کچھ ایسا سینیریو ہے کہ لوگ آپ سے انسیکیور ہو رہے ہیں.
تو یہ آپ نے اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور اگر تو آپ کر رہے ہیں بغاوت تو آپ کا پلان آؤٹ ہو گیا ہے, اور اگر آپ بغاوت پلان نہیں کر رہے تو پھر اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دیجئے. آپ کے جو ہے فائنانسز, اس میں آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. یہ ساری کہانیاں بات بحث سلسلہ بنا کر آپ کو فائنانسز کے حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی. آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ٹریپ ہے جو فائنانشل ٹریپ ہے, اس سے آپ کیئرفل رہیے گا. اور آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑی سی عبادت یا تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا استخارہ کرنا, یا کوئی اپنے کارڈز خود ریڈ کر لیں اور دیکھیں کہ کہاں پر آپ کو فائنانشیل نقصان پہنچایا جا رہا ہے, بیکاز آپ کو فائنانشیل نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ اگر آپ کی جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں, میں آپ کو 2 ہفتے سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ لوگ خود خرچ کر آپ پر الزام لگا دیں گے. اگر جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں تو آپ پر اس طرح کی امبازلمنٹ ہو رہی ہے, غبن کے جیسے کیسز ہوتے. بی کیئرفل کہ لوگ آپ کے وسائل کو ناجائز استعمال نہ کریں. اتنا قانون آپ بریک نہیں کر رہے جتنا آپ کے ارد گرد موجود لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو تھوڑا سا ڈسپلن کریں. ہو سکتا ہے کہیں آپ نے بہت لوز چھوڑ دیا, بہت آزاد چھوڑ دیا ہو, سو اس پر تھوڑا سا فوکس کیجئے. اور پھر یہ کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کوئی بھی چیز آپ کے آؤٹ آف کنٹرول نہیں, سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے اور انڈر یور ویری اسٹرانگ کنٹرول ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کامیابی, سکسیس, یہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی بہت ساری رکاوٹیں, آپ کے راستے میں بار بار ہرڈلز کریٹ کرنا, جسے ہرڈل ریس ہو جاتی ہے, ایسی آپ کی زندگی کو بنانے کی کوشش کی جائے گی. لو وائب ایسی اسٹرانگ ہے, لگتا ہے کہ دس از اے ویک آف رومانس فار یو. بہت اسٹرانگ لو وائب آ رہی ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی اسٹون ایمیتھسٹ ہے, جامنی رنگ کا پتھر ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ. اس طرح کا ہر ایکویریس کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے گریپس, مکس کلر, جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے نا, وہ اگر اس پہ انگور لگے ہوں تو آل دا بیسٹ. یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنا توکل اتنا مضبوط کر لو جیسے پرندوں کا ہوتا ہے کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور اگلے دن کی فکر نہیں کرتے. سو اپنے توکل کو اتنا اسٹرانگ کر لو اور اپنے رشتے کو اپنے رب کے ساتھ اتنا ہی اسٹرانگ کر لو جیسے پرندے اپنے رب پر اعتبار کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ بھی اپنے رب پر اعتبار کریں. موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اس ہفتے میں بہت کچھ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے جیسے دوسرا گھر ہے اس میں سیٹرن اور نیپچون ریٹروگریڈ ہو کر اب وہ دوبارہ آپ کے گھر کی طرف ان کی نظر ہے اور وہ دوبارہ آپ کے گھر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور پھر یہ آ بھی جائیں گے. سو آپ کی زندگی میں جو تھیم میڈ 2024 کی وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں, یا بگننگ اینڈ آف 2024 اینڈ بگننگ آف 2025 وہ سینیریوز دوبارہ آپ کی زندگی میں بلڈ ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو اپنا رولر ہے نیپچون جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو گیا ہے اور پھر اس نے آپ کے گھر میں واپس آنا ہے. ونس ان آر لائف ٹائمس یہ چیز ہوگی اور اٹس گوئنگ ٹو بی ویری لکی فار یو, کیونکہ نیپچون کا آپ کا اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں جو ہے یہ ون اینڈ دا لاسٹ ٹائم, یہ بھی لکی چیز ہے ان پائسس کے لیے جو اس دنیا میں ابھی سروائیو کر رہے ہیں, کیونکہ پھر اس نے کوئی 250-300 سال بعد پائسس میں آنا ہے. سو جو پائسس ہیں اس وقت ان کے لیے اور جو ینگ پائسس ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے, بیکاز دیٹ از واٹ وہ بینیفٹ لے رہے ہیں, پازیٹیو چینجز آ رہے ہیں. اب دیکھیں جو پائسس ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کی زندگیاں بہت زیادہ پازیٹیولی چینج ہوئی ہیں. اس کی وجہ نیپچون کا اپنے گھر میں ہونا ہے اور پھر ابھی اس نے واپس آنا ہے اور جو لوز اینڈ سے یا جو کمیاں بیشیاں رہ گئی تھیں اس نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر اس نے
یہاں سے ہمیشہ کے لیے، مطلب ہماری زندگی میں 300 سال کے لیے یہاں سے چلے جانا۔ فی الحال اس کا سیکنڈ ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہونا فائنانشیل انٹینگلمنٹس کو یا فائنانشیل پرابلمس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تھوڑا بہت مسئلہ پیسوں کا لے کر اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اس پر آپ کیئرفل رہیے کیونکہ سیٹرن بھی وہاں پر ریٹروگریڈ ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ سیٹرن بھی وہاں پر ریٹروگریڈ ہے اور آپ کا جو دوسرا رولر جوپیٹر ہے وہ آپ کے 5ویں گھر۔ لائف بٹر سویٹ چل رہی ہے، اچھا برا دونوں ساتھ میں چل رہا ہے۔ کہیں پر لائف ٹائٹ ہے، کہیں پر لائف بہت اوپن ہے، کہیں پر خوشی ہے، ساتھ میں ساتھ تھوڑی سی سیڈنس بھی ہے۔ دونوں چیزیں جو نا بٹر سویٹ جس کو کہتے ہیں، یہ کبھی کبھاری ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو پائسس دوست ہیں وہ اس بٹر سویٹ کا، کڑوے میٹھے حالات کا جو ہے وہ مزہ لے رہے ہیں اس وقت۔ بہرحال آپ کی زندگی میں جو پرائم امپورٹنس ہے وہ اس وقت اس چیز کی ہے کہ رومانس کی ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو گو فائنڈ یور لو، اور اگر آپ کے لائف میں کوئی پرابلمز ہیں تو آپ انہیں امپروو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر آپ کو کوئی ہابی جسے کہتے ہیں نا، میرا ہر دنیا کے پائسس کو مشورہ ہے کہ یہ چند دن باقی ہیں، جب سن نکل جائے گا کینسر سے تو پھر شاید یہ اتنا برائٹ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ سن اور جوپیٹر اکٹھے بیٹھے ہیں آپ کے 5ویں گھر میں۔ یہ آپ کے لیے بہت اہم ٹائم ہے۔ اگر آپ اولاد کے حوالے سے، آپ کے ہابیز کے حوالے سے، آپ کوئی ہابی چاہتے ہیں، آپ کوئی رومانس چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، یا آپ اولاد کے حوالے سے کوئی مسئلوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پر آنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی آپ ڈیجیٹل دنیا سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بھی آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اپنے آپ موڈ کو ٹھیک رکھنا ہے۔ موڈ تھوڑا سا آپ کا ڈسٹرب لگتا ہے اور آپ سے کوئی غفلت میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کا پاؤں میں موچ آ جاتی ہے، یا آپ سلپ ہو جاتے ہیں، یا آپ کا اسٹیئرنگ پر ہاتھ لوز ہو جاتا ہے، اس طرح کے کوئی آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، چوٹ پہنچا سکتے ہیں جسٹ بائی بینگ ایبسنٹ مائنڈیڈ۔ سو اپنا فوکس رکھیے گا اور ایبسنٹ مائنڈیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو یورینس ہے وہ اور وینس آپ کے 4تھے گھر میں اس ہفتے آ جائیں گے، یعنی گھریلو معاملات جو ہے نا یہ آپ کو اپنے گرد لپیٹ لیں گے۔ یو ول بی ویری ویری اپنے گھر اور گھر کے معاملات کو لے کر بہت زیادہ وہ لگتے ہیں، آکیوپائڈ لگتے ہیں۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے ٹو گیو یو پیس آف مائنڈ، دل کا سکون۔ یہ بڑی ریئر چیز ہے، بڑا کم یہ پازیٹیو انرجی ہوتی ہے کہ دل کو سکون ملے، سکون قلب جس کو کہتے ہیں۔ سو دس ویک یونیورس از گوئنگ ٹو گرانٹ یو۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں اور سوچوں میں پریشان کر لیں گے اور اتنا زیادہ نیگیٹو سوچیں گے کہ آپ کو انسومنیا ہو سکتا ہے، یا نیند میں پرابلم آ سکتی ہے، اور آپ کا دل گھبرا سکتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو بالکل مت سننا۔ آپ کی لو وائب سبسٹانشل ہو رہی ہے، اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ آپ نے اگر کوئی میسج کیا ہوا ہے تو اس کا جواب آپ کو پازیٹیو آئے گا۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے نیلے رنگ کا سٹون۔ نیلے رنگ کا جو ترملین ہوتا ہے وہ، بٹ دیٹ از ایکسپینسو، سو یو کین یوز لیپس۔ ویسے بھی لیپس ہر پائسس کی زندگی میں ایک بڑے سائز کا لیپس یا لیپس کا کوئی ڈیکوریشن پیس ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کا لاکی چارم ہے لیمپ۔ کوئی بھی ایسا چیز، سمبل، دیا جس کو کہتے ہیں، چراغ جو روشنی کا سمبل ہو، وہ آپ کا لاکی چارم۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنی گفتگو کی حفاظت اس طرح کرنا جیسے کوئی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ سے نکلی بھی کوئی غلط بات آپ کے لیے مصیبت کا باعث ہو۔ آپ کا ہر لفظ سنا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال۔ صحت زندگی رہی، پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔